أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں یعنی جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ چاہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لازمی وعدہ آپ کے رب کے ذمے ہے جسے وہ تمام وعدوں کی طرح سے پورا کرے گا. وہاں ان بچاؤ کرنے والوں کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو بچاتے تھے ہر برے کام سے، ہر بری بات سے، ہر خواہش ان کی پوری ہوگی. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی ہوگی، لہذا جنت کی تمام خواہشات خوشنودی رب کے تابع ہوں گی، جسے رضوان اللہ کہتے ہیں. وہی چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جنت میں جنتی کا ارادہ نافذ ہوگا، کسی چیز کے چاہنے سے وہ چیز مل جائے گی. جیسے ہاتھ میں اگر انگور ہے تو اگر وہی چاہے کہ کاش مجھے سیب مل جائے تو وہی انگور سیب بن جائے گا، اور اگر کوئی اور چیز چاہے گا تو وہی سیب وہ چیز بن جائے گی. دنیا میں کسی چیز کے ملنے کے لیے علل و اسباب کا ایک سلسلہ عبور کرنا پڑتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو جس چیز کا وہ ارادہ کرے گا وہ چیز اس کو فوراً دستیاب ہوگی. اور جنت کی حیات دائمی حیات ہے، جس میں رہنے والے کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی. وعدہ جنت کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے. کسی نے اللہ پر واجب نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کتبہ ربکم علی نفسہ رحمہ. یہ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 54 ہے کہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے خود لازم قرار دیا کیونکہ وعدہ خلاف قبیح ہے اور اللہ سے قبیح عمل صادر نہیں ہو سکتا. جنت کی خواہشات رضائے رب کے مطابق ہوں گی اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب انسان کو جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنا ہوگی، جیسے امام کی معرفت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری ذریت تو خدا نے کہا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، تو اگر قرآن کی معرفت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں پروردگار نے فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری ذریت کے بارے میں کیا حکم ہے، تو خدا نے کہا میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آیت تطہیر کون سی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، خدا کا ارادہ ہے کہ تم کو ہر نجاست و پلیدگی سے دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اسی طرح کوئی آپ سے پوچھے کہ امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے سلسلے میں کون سی آیت ہے، تو آپ کے ذہن عالیہ میں ہونا چاہیے سورہ نساء کی آیت نمبر 59. اس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میں سے جو صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو، یہ لازم ہے. اسی طرح امامت سلسلہ نبوت کا استمرار ہے. اس سلسلے میں کون سی آیت ہے، تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر اس حکم کو نہیں پہنچایا گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا
اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ چند آیات ہیں جو ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ خدا ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔